میڈیٹرین اور ریڈ سی کے درمیان موجود یہ جگہ آخر اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ویسٹ اور ایجپٹ میں اس کو لے کر کنٹروورسیز پیدا ہوئی؟ آخر وہ کیا ریزن ہے جو اس ایریا کو انٹرنیشنل امپورٹنس دیتی ہے؟ میں ہوں منصور علی، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ یورپ سے ایشیا کی طرف جانے والی ٹریڈنگ شپس کو افریقہ سے ایک لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی۔ یہ کافی بڑا سفر تھا اور اس پر خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے یورپ اور ایشیا کی ٹریڈز کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ چنا گیا، اور یہ راستہ تھا ایجپٹ میں موجود سینائی پیننسولا کے لیفٹ سائڈ میں۔ یہاں پر ایک نہر کھودنے کا پلان کیا گیا جو میڈیٹرین اور ریڈ سی کو آپس میں جوڑے۔ یہ سارا ایریا اس وقت اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ 1854 میں ایک فرینچ ڈپلومیٹ فریڈینڈ ٹیلیسپس نے یہاں پر نہر کی تعمیر کے لیے ایجپٹ اور سوڈان کے عثمانی گورنر سید پاشا سے ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس مقصد کے لیے 1858 میں فرینچ اور اوٹومن امپائر نے پیرس میں ایک جوائنٹ کمپنی بنائی جس کا نام سویس کینل کمپنی رکھا گیا۔ اسی لیے آج بھی ایجپٹ میں موجود یہ نہر سویس کینل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میپ میں تو یہ کینل بہت چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی یہ نہر 193 کلومیٹر لمبی ہے جس کو بنانے میں 10 سال کا ٹائم لگا۔ 1859 میں اس کینل کی تعمیر پر کام شروع ہوا جو 1869 میں مکمل ہوا، مگر 6 سال بعد 1875 میں فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اسماعیل پاشا نے ایجپٹ کے شیئرز برٹش امپائر کو بیچ دیے۔ 1882 میں برٹین نے سلطنت عثمانیہ کو مصر سے نکال کر وہاں اپنی حکومت قائم کی، اور اسی طرح یہ نہر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ فرانس اور برطانیہ نے اس کینل سے خوب فائدے اٹھائے۔ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اس کینل کو انٹرنیشنلی امپورٹنس حاصل ہوئی، کیونکہ یہ میڈیٹرین اور ریڈ سی کو جوڑنے سے تجارت کے لیے شارٹ کٹ روٹ بن چکا تھا۔ اس لیے یہ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی شپنگ لین میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں پر کانفلکٹ تب ہوئی جب 1953 میں ایجپٹ کو برٹشر سے آزادی ملی۔ وہاں کے سیکنڈ پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے جولائی 1956 میں سویس کینل کو نیشنلائز کیا۔ اس قدم کے اٹھانے کے بعد ایجپٹ، برٹین، فرانس کے درمیان تناؤ شروع ہوا۔ برطانیہ اور فرانس دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سویس کینل کے راستے ٹریڈ کرنے کے لیے ایجپٹ کو ٹیکس پے کریں۔ اسی لیے فرانس، برٹین اور اسرائیل تینوں نے مل کر ایجپٹ کے اگینسٹ پلان بنایا۔ ان کا پلان تھا کہ اسرائیل ایجپٹ پر حملہ کرے اور اس طرح دونوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر بعد میں برطانیہ فرانس ان کی پیس ڈیل کروا کر جنگ روک دیں گے، جس سے ہوگا یہ کہ پھر ایجپٹ ہم سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا رزلٹ الٹا نکل آیا۔ دراصل ہوا یہ کہ 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل نے غازہ اسٹریپ پر اٹیک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سینائی پیننسولا پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایجپٹ مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہا تھا، لیکن جمال عبد الناصر کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو 40 جہازوں کو سویس کینل میں ڈبو کر اسے بلاک کروا دیا، جس سے وہاں سے ہونے والی گلوبل ٹریڈز رک گئی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے شدید پولیٹیکل پریشر بنایا گیا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے برطانیہ کو سختی سے خبردار کیا کہ وہ کوئی بھی حملہ نہ کروائے، اور اس نے دھمکی بھی دی کہ وہ پاؤنڈ سٹرلنگ بانڈز بیچ کر برٹین کے فائنینشیل سسٹم کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ سویس کینل بلاک ہونے کی وجہ سے گلوبل ٹریڈ کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں جب 2021 میں جاپان کی ایک شپ سویس کینل میں پھنس گئی۔ یہ نہر صرف 6 دنوں تک بلاک رہنے کی وجہ سے $54 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سویس کینل بند رہنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان جھیلنا پڑ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم ٹیکس دے ہی لیتے ہیں۔ تب سیز فائر کر کے جنگ بند کر دی اور اسرائیل کو ایجپٹ کے علاقے واپس دینے کا کہا۔ لیکن اس میں اسرائیل کو ایک فائدہ بھی ہوا۔ انہوں نے ایجپٹ سے ایگریمنٹ کے تحت اسٹریٹس آف تہران جو بلاک تھا اسے کھلوا دیا تاکہ اسرائیل وہاں سے ٹریڈ کر سکے، اور بدلے میں وہ ایجپٹ کو علاقے واپس دے۔ مارچ 1957 میں ایجپٹ نے سویس کینل کو ری اوپن کر دیا اور وہاں سے دوبارہ ٹریڈ شروع ہوئی اور ایجپٹ ٹیکس وصول کرنے لگا۔ اسی طرح جمال عبد الناصر ایجپٹ میں ایک ہیرو بن گئے، مگر 10 سال بعد سویس کینل میں دوسری بار کرائسس دیکھنے کو ملے۔ 1967 میں عرب اسرائیل وار میں اسرائیل کے اگینسٹ 5 عرب ملکوں نے جنگ کیا۔ جارڈن، سیریا، عراق، لبنان اور ایجپٹ نے مل کر اسرائیل سے جنگ کی، لیکن عرب ملک ناکام ہوئے۔ ایجپٹ نے ایک بار پھر سویس کینل کو بلاک کروا دیا اور اسرائیل نے غازہ، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس اور ایجپٹ کے سینائی پیننسولا پر قبضہ کیا۔
یہ جنگ 6 دنوں تک چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی، مگر 1975 میں پیس ٹاک کے تحت اسرائیل نے ایجپٹ کو سینائی پیننسولا واپس لوٹا دیا، اور بدلے میں ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکوگنائز کر لیا اور سویز کینل کو بھی اوپن کر دیا۔ سویز کینل کی امپورٹنس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ 2020 میں ایجپٹ نے صرف ٹیکس لے کر $5 ارب کمائے، اور 2021 میں 6 ارب اور 2022 میں یہ رقم بڑھ کر $8 ارب تک پہنچ گئی۔ تو آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی ویلیو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جگہ تجارت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔